کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو پھر کس صورت میں کپڑے ناپاک سمجھے جائیں گے؟ دیکھیں، کپڑوں پر نجاست لگنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اگر اس کا پیشاب نکل جائے تو دیکھیں، دودھ پیتا جو بچہ ہوتا ہے، لڑکے کی بات کر رہا ہوں، دودھ پیتا جو لڑکا ہے تو اس کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، لیکن اس میں شریعت نے تخفیف رکھی، معمولی سا اگر دھو لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بچہ الٹی کر دیتا ہے، کبھی تو جو ہے نارمل سی اکائی اس نے لی تو اس کو معمولی سا دھونا کافی ہے۔ ایک تو یہ کہ تسلی سے بھر کر الٹی کر دی تو اس کو تو دھونا چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق بچی کا ہے تو دیکھیں، بچی اگر دودھ پیتی بھی ہو تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچے کے پیشاب میں اسمیل کم ہوتی ہے، بچی کی پیشاب میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو دھو لینا بہتر ہے۔ اسی طرح راہ چلتے ہوئے راستے میں خاص بارش کے دنوں میں کپڑوں پر معمولی سے چھینٹے لگ جاتے ہیں تو دیکھیں، چونکہ ہم عموماً ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں بارش کے پانی کے ساتھ سیوریج کا گندا پانی بھی مل جاتا ہے۔ اب جب چھینٹے اڑ کر لگتے ہیں تو وہ صرف بارش کا پانی نہیں ہوتا، کیونکہ بارش کا پانی تو پاک ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ سیوریج کا گٹر کا پانی ملنے سے وہ جب چھینٹے لگ جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو احتیاطاً ایک دفعہ گیلا ہاتھ پھیر کر دھو لیں۔ انسان کو اندازہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ دائیں طرف لگیں یا بائیں طرف، تو شریعت کہتی ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو گٹر کا پانی اگر لگ گیا تو شریعت صرف آپ سے یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کا زیادہ رجحان اگر اس طرف جا رہا ہے کہ دائیں پاؤں پر لگا ہے تو اس کو آپ گیلے ہاتھ سے پھیر لے اچھی طرح، یہ بہتر ہے۔ اس کو بالکل نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ گندگی اور نجاست اور پلید پانی اس کے ساتھ جو ہے وہ مل چکا ہے۔ اسی طرح اگر کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو دیکھیں، تھوڑی بہت ناپاکی اگر لگ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن دیکھیں اگر ناپاکی کی مقدار اتنی ہے، یہ ہتھیلی اور آسان کر کے آپ سمجھے 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کی شرائط میں سے ہیں کہ کپڑا پاک ہو تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔